السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکے سے بچھڑے 6 سال ہو چکے تھے۔ حج کی تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ زمانہ جاہلیت سے ہی عربوں کا قومی شعار تھا کہ دشمنوں کو بھی حج کی ادائیگی سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور آس پاس کی بستیوں میں حج پر جانے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں 1400 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ قریش مکہ کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب نے مدینے سے احرام باندھ لیے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے، سوائے نیام کے تلواروں کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیا۔ ذکر 6 ہجری 628 عیسوی کی چاند رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ دوسری جانب جب قریش کو اس بات کی خبر ملی کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے تو تمام مشرکین میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ بعد از مشورہ تمام مشرکین نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکے کے حدود میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، لہٰذا مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے ایک گھوڑ سوار دستہ جس کی تعداد 200 تھی تیار کیا گیا اور اس کی قیادت خالد بن ولید کو سونپ دی گئی۔ چونکہ مسلمان جنگ کی نیت سے روانہ نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصادم سے بچنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کیا اور حدیبیہ نامی ایک غیر معروف جگہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ مکے کے مغرب کی طرف 12 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ اسی کے نام پر آبادی کو بھی حدیبیہ کہا جانے لگا۔ قریش نے اپنے ایک سردار عروہ بن محسود ثقفی کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی گستاخی سے بات کی، جس پر حضرت ابوبکر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بہت غصہ ہوئے اور انتہائی ذلت بھرے جملوں سے اسے رخصت کیا۔ کچھ دیر بعد وہ قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قریش کو بتایا، مسلمان صرف حج کی نیت سے آئے ہیں، ان کا قریش پہ حملے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو قاصد بنا کر قریش کے پاس بھیجا تو قریش نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ خراش بن امیہ کو قریش سے خطرہ محسوس ہوا تو آپ وہاں سے چھٹ کر رسول اللہ کے پاس واپس آ گئے۔ اب قریش نے ایک اور شرارت کی، 40 آدمی اسلامی لشکر کی طرف روانہ کیے تاکہ کوئی صحابہ ہاتھ لگ جائے تو گرفتار کیا جا سکے۔ سیرت بن حشام کے مطابق ان لوگوں نے مسلمانوں پر پتھر برسائے۔ جوابی کارروائی میں مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے آپ کے حضور پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر مفاہمت کی کوشش کی اور اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان نے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو وہ بولے، اے عثمان، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیں گے، البتہ تم چاہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا، فرمایا میں اللہ کے رسول کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس بات سے قریش ناراض ہوئے اور حضرت عثمان کو پکڑ کے قید کر لیا گیا۔ ادھر مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں اس خبر سے غم و غصے کی لہر دوڑ اٹھی۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مشرکین سے عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے درخت کے نیچے قصاص عثمان کی بیعت لی، جسے قرآن میں بیعت رضوان کہا گیا۔ سورہ فتح میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرمایا۔ اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ اے محمد درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، پس اللہ نے ان کے قلوب کا حال جان لیا، ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی جانب سے بھی بیعت کی۔ اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں گئے ہیں۔ جب قریش کو بیعت کی خبر ملی تو وہ گھبرا گئے، فوراً اپنا ایک قاصد بھیج کر مفاہمت کی کوشش کی۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو چند آدمیوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں
ورنہ تمام عرب یہ کہیں گے کہ محمد نے زبردستی حج کر لیا اور قریش کچھ نہ کر سکے، اس میں قریش کی بدنامی ہوگی۔ اور پھر حضرت عثمان کی حیات ہونے کی بھی یقین دہانی کرائی، جو کہ کچھ وقت بعد مسلمانوں کے قافلے لوٹ آئے تھے۔ سہیل بن عمر نے کچھ تجاویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد مان لیا۔ زبانی معاملات طے پانے کے بعد تحریری شکل میں لانا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا، جس پر سہیل نے اعتراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے کہنے پر بسم اللہ کی جگہ با سماع اللہم لکھوایا۔ اس کے بعد حضرت علی نے لکھا، یہ صلح نامہ جو کہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے مابین طے ہوا۔ اس پر بھی سہیل کو اعتراض ہوا کہ آپ کو ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ اور اپنے والد کا نام تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے تبدیل کرنے کا کہا تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ الفاظ تبدیل کر کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ دوستو، یہ صلح نامہ 10 سال کے لیے تھا۔ اس صلح نامے کے چند اہم نکات کچھ اس طرح تھی: جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں جانا چاہے جا سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ قریش میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اس کو اس کے ولی کو لوٹا دیں گے۔ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر واپس مدینے چلے جائیں گے اور آئندہ سال مکے میں 3 دن قیام کریں گے۔ ان کے پاس مسافروں کے ہتھیار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ صحابہ بہت افسردہ تھے کہ حج کیے بنا وہ واپس جا رہے ہیں۔ انہیں اس بات پر بھی دکھ تھا کہ مسلمانوں میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے اس کے ولی کو لوٹا دیں گے۔ صلح نامے کے فوراً بعد سہیل اپنے بیٹے ابو جندل، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، قریش مکہ کی قید میں تھے، بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، مگر رسول خدا نے معاہدے سے رواگردانی نہیں کی اور انہیں واپس کر دیا۔ صلح نامے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ قربان کیا اور سر کے بال منڈوائے۔ صحابہ نے بھی اس عمل کی تلقین کی۔ صلح نامے میں ایک بہت اہم شک تھی، جو کہ مسلمانوں کے لیے آگے جا کر بہت فائدہ مند ثابت ہونی تھی۔ اس شک کے مطابق بنو خزاعہ، جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل تھے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آ گئے اور بنو بکر نے قریش کا دامن تھام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں 10 روز قیام کیا، پھر مدینے کو روانہ ہوئے۔ اس صلح میں بہت کچھ ناگواری ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں دبیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کا یہی حکم ہے۔ اور پھر سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا۔